اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کو جو خون آتے ہیں ان میں سے دو کے احکام آپ پڑھ چکے، آج تیسرے خون کا آپ حکم شرعی پڑھیں گے۔ تیسرے خون کا نام نفاس ہے۔ کیا ہے؟ نفاس، بکسر نون، نون کو کسرہ دے کے پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں کہ یہ خون نفاس ولادت کے وقت آتا ہے، جیسے ہی بچے کا پہلا جز خارج ہو تو اس کے ساتھ آتا ہے، یا بچے کے ولادت کے بعد آتا ہے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی عورت کے بچے پیٹ میں یا بچہ پیٹ میں مر گیا ہے، اس کو ڈاکٹر کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکالتا ہے تو اس ٹکڑے کے ساتھ بھی خون آ سکتا ہے، اسے خون نفاس کہیں گے۔ خون نفاس کم از کم کتنا ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہوتا ہے؟ فرماتے کم سے کم ایک لحظہ جسے کہیں بس خون آیا اور بند ہوا، یہ بھی نفاس ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ خون حیض والی مدت جتنا چل سکتا ہے۔ اگر صاحب عادت وقتیہ عددیہ ہے 6 دن کی تو نفاس بھی 6 دن چلے گا۔ اگر مضطربہ وغیرہ ہے تو یہ خون پھر جو کیا ہے اس علامات کے لحاظ سے پہچانا جائے گا۔ بہرحال یہ ہے کہ حیض کم از کم 3 دن تھا، زیادہ سے زیادہ 10 دن، نفاس کم از کم ایک لحظہ ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ بات واضح ہوگی؟ اس کے بعد پھر یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر خون نفاس ولادت کے ساتھ آئے اور پھر 7ویں دن آئے، اس کو کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں اگر اس عورت کی حیض کی عادت 7 دن ہے تو یہ دونوں خون کو ہم نفاس کہیں گے۔ اگر کسی عورت کو ولادت کے ساتھ خون نہیں آیا، 7ویں دن آیا جو کہ اس کے حیض کے دن بھی تھے، تو بھی ہم اس کو نفاس کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس نفاس کی مختلف صورتیں، کبھی حیض کے بیچ والے دنوں میں آتا ہے، کبھی آخری دن پہ آتا ہے، کبھی لگاتار چلتا ہے، تو تمام صورتوں میں جو ہے کیا ہے ہم اسے نفاس کہیں گے۔ اچھا، اب اگر یہ خون 10 دن سے بڑھ گیا تو مشاہد 10 دن سے پہلے والا نفاس ہوگا، بعد والا استحاضہ ہوگا۔ نفاس کے احکام تقریباً وہی حیض والے احکام ہیں سکندر، یعنی نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، مسجد میں بھی نہیں ٹھہر سکتی، مختلف، لیکن استحاضہ میں نماز وغیرہ معاف نہیں ہے، اس کو تینوں قسموں کے استحاضہ میں نماز وغیرہ پڑھنی پڑے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا النِّفَاسُ، لیکن نفاس بکسر نون، نون کو کیا دے کے پڑھیں؟ کسرہ۔ فَالدَّمُ الْوِلَادَةِ، تو یہ ولادت والا خون ہے، مَعَ الْوِلَادَةِ، یہ ولادت کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ بین یقارن، بیٹا یقارن کو ایک فاعل کی ضرورت ہے، وہ ضمیر ہے جو پلٹ رہی ہے دم کی طرف، یعنی یہ خون ملا ہوگا خروج جزء، جیسے ہی بچے کا کوئی ایک جز خارج ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ الْجُزْءُ مُنْفَصِلًا، اگرچہ وہ جز اس کے جسم کے ساتھ نہ ہو، منفصل ہو۔ بھائی اللہ سب کو اولاد خیریت سے عطا کرے، کبھی کبھی بچہ پیٹ میں مر کے گل جاتا ہے، پھر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے نکلتا ہے، یا کبھی وہ ٹکڑے پیٹ میں نہیں ہوتا لیکن اس کی کوئی خلقت عجیب ہوتی ہے جو ماں کے رحم سے خارج نہیں ہو سکتا، پھر ڈاکٹر قینچی وغیرہ کے ذریعے سے اندر ہی کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکالتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی اگر خون آ جائے تو اس کو بھی ہم نفاس کہیں گے، ضروری نہیں کہ پورے بچے کے ساتھ وہ خون آئے۔ اور اگر کسی عورت کے ٹکڑے مثلا مہینے میں نکال رہے ہیں، ایک ٹکڑا آج نکالا تو آج جو خون آیا یہ نفاس ہوگا، پھر دوسرا ٹکڑا 10 دن کے بعد نکالا تو جو خون آئے گا وہ نفاس ہوگا۔ مما یعد آدمیا، البتہ وہ خون ایسا ہو کہ جس کو انسان کہا جا سکے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر خون کا لوتھڑا گرا ہے، کبھی کبھی عورتیں حاملہ ہوتی ہیں تو تقریباً جو کیا ہے 2-2.5 مہینے تک ان کے جسم پیٹ کے اندر صرف خون کی ایک بوٹی بنتی ہے، باقی کوئی اس کے بازو پاؤں نہیں ہوتے۔ او مبدأ نشوء آدمی، یا ایسا ہے
کہ بھائی وہ تو ڈاکٹر پہچانے گا یا تجربے کار کوئی دایا پہچانے گی کہ وہ جو گوشت تم ماں کے پیٹ سے ضائع ہوا ہے وہ یہ کہے کہ اس کے آدمی بننے کی ابتدا ہوئی تھی. دیکھیں کیا کہ لفظ ہے مبدأ، ابتدا ہونا، نشو آدمی کے بڑھنے کی، اگر وہ ہو چکے تو بھی یہ نفاس ہوگا. وہ ان کا مزغتن، اگرچہ ابھی ہے خون کا لوتھڑا، ہاتھ پاؤں نہیں بنے ہوئے، مال یقین، جب آپ کو یقین ہو کہ بھائی اس خون سے ابھی انسان بننا شروع ہوا تھا. ٹھیک. امل القتو، القتو پکی بات چلے، لیکن وہ جو خون کا لوتھڑا ہوتا ہے پھر کہتے ہیں القا کی وضاحت، وہی القطعۃ من الدم الغلیظ، گاڑھا خون، گھاٹے رت جو ٹکڑو. ٹھیک ہے. فَإِنْ فُرِضَ الْعِلْمُ، اگر فرض کیا جائے کہ بھائی ہمیں علم ہو گیا تھا بِكَوْنِ الْعَلَقَةِ مَبْدَأُ نَشُوءِ انسان، کہ بھائی خون کے ٹکڑے سے انسان کے بننا شروع ہوا تھا، كَانَ الدَّمُ نِفَاسًا، تو اس علقہ کے ساتھ جو خون آئے گا وہ کیا ہوگا؟ نفاس ہوگا. إِلَّا أَنَّهُ بَعِيدٌ، البتہ یہ بعید ہے کہ خون کے آپ جو کہ جمے ہوئے ٹکڑے سے یہ یقین کر لیں کہ اس سے انسان بننا شروع ہوا تھا. یہ تو سب کو یقین ہوتا ہے کہ اسی سے انسان بنتا ہے، انسان کے بننے کا یقین نہیں بلکہ انسان کا بننا شروع ہو چکا تھا، اس کا یقین کرنا مشکل ہے. او بعدہا، بھائی ولادت کے ساتھ خون آئے گا یا ولادت کے بعد خون آئے گا؟ یعنی یخرج الدم بعد خروج البچہ اجمع، بچے کے پورے نکلنے کے بعد خون آتا ہے، ساتھ نہیں آتا، بلکہ بچہ جب خارج ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کے بعد خون آتا ہے. وَلَوْ تَعَدَّدَ الْجُزْءُ مُنْفَصِلًا، بھائی میرے اگر بچے کے اجزاء جو ہے منفصل متعدد ہو جائیں، مجبوری کی وجہ سے اسے 2 4 5 ٹکڑوں میں کر کے نکالا، او الولد، یا بچے متعدد ہو جائیں، ایک ہی ماں نے 5 بچوں کو جنم دیا، ٹھیک ہے، فَلِكُلٍّ نِفَاسٌ، تو پھر ہر ٹکڑے کے لیے اور ہر بچے کے لیے جو خون آئے گا وہ الگ نفاس ہوگا. اگر مشاہد کسی عورت نے 5 بچے پیدا کیے ہیں نا تو اس کو گویا کہ ایک ہی جو ہے دن میں 5 نفاس ہو جائیں گے. وَإِنْ اِتَّصَلَا، اگرچہ دونوں بچے متصل کیوں نہ ہوں، یا جو 2 اجزاء نکالے دونوں اجزاء متصل ہیں، یعنی کاٹے تو تھے لیکن تھوڑی بہت چمڑی ان کی ملی ہوئی ہے، یعنی ایک نکلنے کے بعد فوراً دوسرا نکالا تو بھی متعدد ہوگا. وَيَتَدَاخَلُ مِنْهُ مَتَّفَقَ فِيهِ، اور تداخل ہو جائے گا نفاس میں ما، ٹھیک ہے جناب، وہ مقدار جو اتفاق فی ہے جس میں یہ دونوں متفق ہیں. توجہ بھائی، ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا صرف انگوٹھا ماں کے پیٹ سے نکلا، اس کے ساتھ خون آ گیا، یہ نفاس ہے. پھر دونوں بچے ایسے جڑوا تھے کہ ایک دوسرے کو گلے میں جو ہے کیا لپٹے ہوئے تھے، اب دونوں نکلے تو یہ 2 نفاس نہیں ہوگی، یہ پھر کیا ہوگا؟ ایک نفاس ہوگا. وَاعْتَرَضَ بِالْقَيْدَيْنِ، کہتے ہیں انہوں نے 2 قید لگائی بھائی نفاس کے لیے. ایک کیا کہ ولادت کے ساتھ خون ہوتا ہے، دوسرا قید یہ کہ ولادت کے بعد خون ہوتا ہے. یہ قید لگا کہ انہوں نے خود کو بچایا ہے اما اس خون سے یخرج قبل الولادت، جو ولادت سے پہلے نکلتا ہے. بعض بیچاری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ولادت سے 2 دن 3 دن 4 دن پہلے ہی خون ریزی شروع ہو جاتی ہے. فلا یکون نفاسا، تو وہ نفاس نہیں ہوگا، بل استحاضتاً، بلکہ وہ استحاضہ ہوگا. الا امکان کون ہے حیضن، ہاں اگر اس کے حیض کا امکان ہو تو پھر حیض بھی کہہ سکتے ہیں. بھائی حیض کا امکان کیسے ہوگا؟ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو حاملہ ہوتے ہوئے بھی حیض بھی دیکھتی ہیں. عام طور پر تو یہ ہے جیسے عورت حاملہ ہوگی اس کا حیض بند ہو جائے گا، لیکن ممکن ہے یہ عورت گرم و مزاج والی ہو، بچے کو بھی وہ خون کی مقدار مل رہی ہے، جو مزید جو بچ رہا ہے وہ حیض کی صورت میں نکل رہا ہے. وہ اقل النفاس، نفاس کم سے کم کتنا ہوتا ہے؟ فرمت مسمہ ہو، جس کو نفاس کا نام دے سکے مشاہد، وہ وجود النفاس فی لحظۃ، ایک لحظہ ایک لمحے کے لیے وہ موجود ہوتا ہے. ویجب الغسل بانقطاعہ، تو پھر واجب ہے جیسے ہی نفاس ختم ہو غسل کیا جائے. کب؟ بعد اللحظت، اس لحظے کے بعد. ولو لم تر الدم فلا نفاس عندنا. اچھا کوئی ممکن ہے ایسی عورت بھی ہو جس کا بچہ پیدا ہو خون بالکل دیکھے ہی نہیں، تو پھر ہمارے شیعوں کے نزدیک لا نفاس ہے، اس کا کوئی نفاس نہیں.
لگتا یہ ہے کہ ہمارے وہ برادران کہتے ہیں کہ خون دیکھے نہ دیکھے پھر بھی اسے غسل نفاس کرنا پڑے گا، لیکن شیعوں کا نظریہ یہ ہے فلا نفاس ہے، پھر اس عورت کا کوئی نفاس نہیں ہے۔ وہ اکثر ہو، اچھا زیادہ سے زیادہ نفاس کتنے دن چلتا ہے؟ فرماتے قدر العادت فی الحیض، حیض میں جتنی عادت کی مقدار ہوتی ہے، عادت 3 دن ہے حیض کی تو نفاس بھی 3 دن، عادت 9 دن ہے تو نفاس بھی 9 دن۔ للمعتادت، البتہ یہ اس عورت کے لیے ہے جو حیض کے لحاظ سے کیا ہو، صاحب عادت ہو، اللہ تقدیر تجاوز النفاس علی شرع، یا اللہ تقدیر تجاوز الدم علی شرع۔ دیکھیں یہ حیض والے دن نفاس کے لیے اس وقت کاؤنٹ کریں گے جب ولادت والا خون 10 دن سے بڑھ گیا ہو، وَإِلَّا، لیکن اگر 10 دن سے نہیں بڑھا، عورت کی حیض کی بھائی مدت ہے 3 دن، لیکن ولادت والا خون چلا 8 دن، 10 دن نہیں چلا، 10 دن سے بڑھا نہیں، فَالْجَمِيعُ نِفَاسٌ، تو پھر سب کا سب کیا ہوگا، نفاس ہوگا۔ وَإِن تَجَاوَزَهَا، وَإِن تَجَاوَزَ الْعَادَةَ، اگرچہ عادت سے بڑھ جائے، کل حیض، جس حیض میں بھی ہم نے یہ حکم کیا تھا، ٹھیک ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ لَهَا عَادَةٌ، اگر کسی عورت کی کوئی عادت فکس ہو ہی نہ، فَالْعَشْرَةُ أَكْثَرُهُ، تو پھر 10 دن اکثر نفاس ہے۔ اکثر ہو کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا؟ نفاس کی طرف، المشہور، قول مشہور کے بنیاد پر۔ وَإِنَّمَا يُحْكَمُ بِهِ نِفَاسًا، بتحقیق حکم کیا جائے گا اس خون پر جو عورت سے نکلا ہے نفاس کا، فی ایام العادت، اگر اس کے حیض کی عادت ہے اس میں بھی ہم اسے نفاس کہیں گے، حیض نہیں کہیں گے۔ وہ فی مجموع العشرت، اس 10 دن کے اندر اندر جتنا خون آتا ہے، مع وجود ہی فیہما، مع وجود نفاس، جب نفاس موجود ہو، فیہما، اس ایام عادت میں بھی اور مجموع عشرہ میں بھی، او فی طرفیہما، یا ایسا ہے کہ پہلے دن خون آیا پھر آخری 10ویں دن خون آیا، بیچ میں نہیں آیا، تو بھی ہم اس کو کیا کہیں گے؟ نفاس کہیں گے۔ اما لو رأت ہو فی عہد طرفین خاصہ، اگر یہ عورت خون کو دیکھتی ہے عہد طرفین، مثلا بھائی جس دن بچہ پیدا ہوا اس دن اس کو حیض بھی آنا تھا، اس دن تو اس نے خون دیکھا، باقی نہیں دیکھا، دوسری طرف آخری دن پہ نہیں دیکھا، یا بچے کی ولادت کے ساتھ خون نہیں دیکھا، جس دن حیض ختم ہونا تھا اس دن ایک خون دیکھا، ٹھیک ہے۔ او فی ہے کہ ضمیر عہد طرفین کی طرف جائے گی، عہد طرفین میں بھی دیکھا، وہ فی الوسط اور بیچ میں بھی دیکھا، فلا نفاس اللہ فی الخالی عنہ، تو اس عورت کو پر نفاس کا حکم نہیں لگایا جائے گا، کب؟ فی الخالی، ان دنوں میں جب یہ خالی تھی خون سے، انہو کی ضمیر دم کی طرف جائے گی، متقدماً و متاخراً، بھائی اگر اس بیچ سے پہلے خالی تھی تو پہلے بھی حیض والی نہیں ہے، بیچ کے بعد میں بھی جو دن خالی ہے اس میں بھی یہ نفاس والی نہیں ہے، بل فی وقت دم، بلکہ یہ خون والے ٹائم میں نفاس والی کہلائے گی۔ اب الدمین فسائدن، یا اگر 2 خون آئے ہیں تو پھر، یا 2 سے زیادہ آئے ہیں تو پھر ان میں بھی یہ خود کو نفاس والا سمجھے گی، وما بینہما، اور ان دونوں خون کے بیچ والی مدت کو بھی یہ خود کو کیا سمجھے گی؟ نفاس والا سمجھے گی۔ وَلَوْ رَأَتْ أَوَّلَهُ لَحْظَةً، اگر یہ عورت نفاس کو ابتدا میں ایک لحظہ دیکھتی ہے، وآخر سبعۃ، اور 7ویں دن کے آخر میں بھی خون دیکھتی ہے، لِمُعْتَادَتِهَا، وہ عورت جو 7 دنوں کی عادت رکھتی ہے، فَالْجَمِيعُ نِفَاسٌ، تو یہ سب کا سب نفاس ہوگا۔ وَلَوْ رَأَتْهَا آخِرَهَا، اگر یہ عورت 7ویں دن کی ابتدا میں نہیں دیکھتی، آخری دن دیکھتی ہے، تو پھر فَهُوَ النِّفَاسُ، پھر صرف وہ آخری دن نفاس ہوگا، اس سے پہلے والے دن نفاس میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ وَمِثْلُهُ انشاءاللہ العزیز، پڑھ لیتے ہیں، وَمِثْلُهُ، اور صاحب عادت کی طرح، رؤیت المبتدئ والمضطربہ فی العشرہ، اگر مبتدئ عورت یا مضطربہ 10 دن میں خون دیکھتی ہے، بل المعتادۃ، بلکہ وہ عورت جس کی عادت معین ہوتی ہے وہ بھی انہی کی طرح، اللہ تقدیر انقطاع ہی، اگر ہم فرض کریں کہ خون بند ہو جائے، علیہ معتادہ پر، ولو تجاوز، اگر خون عادت سے بڑھ جائے، عادت 7 دن تھی بڑھ گیا، فما وجد منہ فی العادہ، تو وہ خون جو پایا جائے عادت میں، منہ کی ضمیر دم کی طرف جائے گی بیٹا، وما قبل العادہ، یا عادت کے دنوں سے جو پہلے خون دیکھا، الی اول زمان رؤیت،
ٹھیک ہے، نفاس الخاصہ، دیکھنے کے پہلے زمانے تک وہ کیا ہوگا؟ نفاس ہوگا خاصہ۔ خاصہ یعنی اس کو حیض آپ نہیں کہیں گے، اگر حیض والے دنوں میں آیا ہے پھر بھی آپ اس کو حیض نہیں کہیں گے، نفاس کہیں گے۔ کما لو رأت رابع الولادہ مثلا وصابعہ، ایک عورت کو ولادت کے چوتھے دن اس نے خون دیکھا اور پھر ساتویں دن خون دیکھا، لمعتادتہا، ہا کی ضمیر جائے گی سبا کی طرف، جبکہ اس عورت کو 7 دن کی ہی جو ہے کیا ہے وہ عادت تھی، ٹھیک ہے۔ واستمر، اور یہ خون پھر جاری رہا، الی ان تجاوز العشرہ، یہاں تک کہ یہ 10 دن سے بڑھ گیا، پر نفاس والا اربعۃ الاخیرہ، تو اس عورت کا نفاس آخری 4 دن ہوگا، ٹھیک ہے، من السبعۃ، 7 میں سے، یعنی 10 کے آخری 4 دن نہیں، بلکہ جو پہلے 7 دن ہیں ان میں مثلا 3 دن تو خون آیا ہی نہیں، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7واں دن یہ خود کو نفاس سمجھے گی، اس کے بعد والے کو پھر وہ استحاضہ سمجھے گی۔ وَلَوْ رَأَتْهُ فِي السَّابِعِ خَاصَّةً فَتَجَاوَزَهَا فَهُوَ نِفَاسٌ خَاصَّةٌ، اگر یہ عورت 7ویں دن دیکھتی ہے اور پھر جو ہے وہ خون عادت سے بڑھ جاتا ہے، فَهُوَ، تو سابع ہی نفاس ہوگا، خاصہ فقط۔ وَلَوْ رَأَتْهُ مِنْ أَوَّلِهِ وَسَابِعِ، اگر یہ عورت دیکھتی ہے اول سابع، ٹھیک ہے، وہ سابع، اول ہی کی ضمیر ظاہراً تو عادت کی طرف جانا چاہیے بھائی، یا من اول الولادہ، ہاں وہی ولادت کے پہلے دن دیکھتی ہے اور ولادت کے 7ویں دن، وہ تجاوز العشرہ، اور یہ خون پھر 10 دن سے بڑھ گیا، سواء کان بعد انقطاع عملہ، چاہے یہ خون جو بڑھ گیا ہے بیچ میں منقطع ہوا تھا یا بیچ میں منقطع نہیں ہوا تھا، فالعادۃ خاصۃ نفاس، تو پھر وہ عادت والے دن نفاس ہوں گے، باقی جو ہے کیا ہے استحاضہ ہوگا۔ وَلَوْ رَأَتْهُ أَوَّلًا وَبَعْدَ الْعَادَةِ، اگر یہ عورت ولادت کے وقت دیکھتی ہے اور عادت کے بعد دیکھتی ہے، ٹھیک ہے، وَتَجَاوَزَ، اور یہ خون پھر 10 دن سے بڑھ بھی جاتا ہے، فَالْأَوَّلُ خَاصَةً نِفَاسٌ، تو جو پہلی مرتبہ خون دیکھا وہ نفاس ہے، وَلَهَذَا الْقِيَاسُ، اور اسی قانون پر آپ مزید اس کی شکیں بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ